رضا رومی، آپ کو میں یہ کچھ اور بڑے نام بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر عاصم لے لیں، سب سے زیادہ ہسپتال ان کے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان میں وہ کتنا عرصہ اندر رہے ہیں. پھر اومنی گروپ کے جو ہیڈ ہیں انور مجید، وہ کتنا عرصہ رہے ہیں. پھر آپ یوٹیوبرز میں آ جائیں، اس میں ڈکی بھائی کو دیکھ لیں، ان کو اندر کر دیا منی لانڈرنگ میں. وہ کیا ندیم نانی، اس کو اندر کر دی. یعنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. انہوں نے بیٹنگ ایپس جو ہیں ان کو انہوں نے سپانسر کیا، لیکن بیٹنگ ایپ جو تھی وہ تو کراچی کنگ نے شروع کی. پی سی بی نے ان کا لوگو لگایا. وسیم اکرم اور دیگر کھلاڑی جو تھے وہ ان کے برانڈ امبیسڈرز بن گئے. بھائی ان کو دیکھ کر ایک ڈکی بھائی نے، اگر کوئی بیچارے نے ان کے لیے کوئی ایپس کے لیے کوئی ویلاگ کر لیا، تو وہ کیسے اتنا بڑا مجرم ہو گیا جو انفلوئنسر ہے یا لانے والا ہے یا اس سے پیسے لینے والا جو ہے. یعنی آپ کا میڈیا چینل ہے نا، کیونکہ اس لیے آپ لوگ نام نہیں لے سکتے. جب وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں ان سے، تو کیا وہ ڈکی بھائی سے تھوڑے قصوروار ہیں؟ یہ کس قسم کا آؤٹ لینڈش قسم کا آپ کا جسٹس ہے بزنس والوں کے ساتھ؟ بالکل آپ نے یہ مثال دی. مجھے اس کیس کے بارے میں زیادہ نہیں تفصیل سے پتا، لیکن جو بھی جاوید صاحب نے ذکر کیا ہے اپنی ہی کمپنی کا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. اب جاوید چودھری صاحب ماشاءاللہ، ان کو پورا پاکستان جانتا ہے، ان کی بڑے تعلقات ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جو کہ کہیں اور سندھ میں یا پنجاب میں یا کسی اور صوبے سے انویسٹمنٹ کرنے کا سوچے گا تو اس پہ کیا گزرے گی. وہ کہے گا بھائی یہ چھوڑو پیسے، میں کہیں اور لگاتا ہوں، باہر دبئی میں ایک فلیٹ خرید لیتا ہوں، یا کہیں اور پہ انویسٹ کر دیتا ہوں، یا کسی اور، یا رکھ لیتا ہوں پیسے، وہ اس کو انویسٹ نہیں کروں گا. تو یہ جو ہم نے نظام یہاں پہ بنایا ہے، ہر چیز میں کلیئرنس، ہر چیز میں رکاوٹ، ہر چیز میں وہ کہا جاتا ہے کہ فائل کو پہیے لگوانے کے لیے جو نذرانے پیش کیے جائیں. تو اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نظام ہی جو ہم نے ترتیب دے دیا ہوا ہے، یہ اس میں مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مت بھولیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو بڑی چھوٹ بھی ہے اسی نظام سے. اس میں بڑی بڑی جو بزنس لابی جو کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. اقوام متحدہ کی ایک سٹڈی تھی آج سے چند سال پہلے انہوں نے کی تھی. اس میں انہوں نے یہ تخمینہ لگایا کہ پاکستان کے جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں ان کو تقریباً 17 سے 18 بلین ڈالرز، یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں پاکستانی روپوں میں. ان کو اس کی سبسڈیز ملتی ہیں یا ٹیکس میں رعایت ملتی ہے. یعنی کہ ابھی آپ ایکسپورٹرز کو دیکھ لیجئے کہ وہ خام مال منگواتے ہیں باہر سے، تقریباً 60 سے 70% امپورٹڈ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ بنتا ہے مال، اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. پھر اس کی ایکسپورٹ کے اوپر ان کو جو ہے نوازا جاتا ہے کہ جی ریبیٹ بھی مل رہا ہے. پہلے بھی انہوں چونکہ ایکسپورٹ کے لیے منگاتے ہیں را مٹیریل، وہاں بھی چھوٹ ملتی ہے. اسی طرح گاڑیاں بنانے کی لابی ہے، اسی طرح سیمنٹ کا جو مافیا ہے، اور پھر شوگر مافیا جس کے اوپر تو بات کر کر کے کتنے سالوں سے سب کو پتا ہے، ساری پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، ہر کسی کی شوگر مل ہے. اور کوئی پی ڈی پی ایوب میں خان کے ٹائم سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب تو وہ ایک جسے کہنا چاہیے موذی مرض بن چکا ہے. تو یہ بڑے بڑے کارٹیلز یا مافیا جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بھی پاکستان کی اوپر کی معیشت کے جو ان شکنجہ جو نا ان کا، وہ اتنی گرفت میں ہے پاکستان کی معیشت کہ اس وقت معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی. اب آپ کو اچھا، پھر اس کے علاوہ سرکاری ادارے بھی ہیں، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے جہاں پہ ان کو ٹیکس میں رعایت ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی کئی ہمارے یہاں ان سب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی، جو سب سے اہم چیز جس کے اوپر بات بڑی کم ہوتی ہے پاکستان میں، اور کبھی کبھار ہوتی ہے، بجٹ آتا ہے، کہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، سٹیل ملز ہو گیا، پی آئی اے ہو گیا، کوئی سینکڑوں کے قریب سرکاری جو کارپوریشنز ہیں جو خسارے میں چل رہی ہیں. آپ کے اور میرے اور جاوید چودھری صاحب کے ٹیکسز سے ان کی تنخواہیں، یا وہ ان ناکارہ ردی آرگنائزیشنز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جن کو کہ بند کر دینا چاہیے یا پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. اور پرائیویٹائزیشن میں بھی کوئی آگے موومنٹ نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے پی آئی اے کے لیے لگے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے، ابھی دوبارہ سے اس کی ہونے والی ہے. اللہ جانے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو بات یہ کہ وہ ایک خراب اصل روپیہ، میں پی آئی اے کو اپنے پاس رکھنا ہے نا جی. وہ ادھر سے پکڑے بس نہ یہ بات ادھر ہے سے نا. پکڑے، انہوں نے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لینا بس اینڈ میں.
انہیں کہنا جی یہی سب مبشر سے بھائی، اچھی بڈ آئی ہے. بس تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک اب یہ خرب دیکھتے روپیہ ہیں کہ سالانہ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد بڈنگ ہونی ہے ان میں ایک تو ہمیں پتا کون سا ادارہ ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کے ساتھ کون خوش قسمت ہے جس کو شراکت دار بنایا جاتا ہے. وہ پتہ لگ جائے گا. بالکل. تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہاں جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر پیش رفت بڑی کم ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے سٹیٹس کو کے اوپر. اور جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میرے تو 2-3 سال ہیں، یہ 2-3 سال میں کیسے پیسے بنائے جائیں، اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے، اور اپنے جو حلقے ہیں یا کنسٹیٹوئنٹس ہیں یا ٹھیکیدار ہیں ان کو نوازا جائے. اور یہی حالت سرکاری بیوروکریسی کی بھی ہوتی ہے. ہر کسی کو اپنے اپنے ٹینیور کی فکر ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت تک پالیسی کسی قسم کی نہیں بنے گی جب تک کوئی 8-10 سال کی یہاں پہ استحکام نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ہندوستان میں اب مودی کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی جاری ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پالیسی ہے بدلے گی نہیں. پاکستان میں تو 2 سال کے بعد وزیر اعظم بدلا، 2.5 سال کے بعد ساری چیزیں تلپٹ، جو کچھ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کے لیے سیاسی استحکام اور جسے کہا جاتا ہے پالیسی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یقین جانیے کوئی ان میں سے یہ جو سارے بڑے بڑے مسئلے ہیں ہم ان کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. جاوید چودھری صاحب، لاسٹ کویسچن. بات یہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہوئی توشہ خانہ کیس میں، بڑی اچھی بات ہے. ہر ایک جو لیتا ہے اور نہیں دیتا اس کو سزا ہونی چاہیے. میں باقیوں کے نام نہیں لیتا، چلیں وہ تو ہیں یہاں پہ، اب آپ کے بھی میرے بھی سب کے جاننے والے ہیں. لیکن میں اپنے ایک دوست کا نام لے رہا ہوں، اور میں دوست کہہ رہا ہوں اور نام لے رہا ہوں اس لیے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں باقیوں کے پیچھے کوئی کیمپین کر رہا ہوں. لیکن جنرل مشرف مرحوم جو ہیں وہ 10 سال 11 سال تک آپ کے صدر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کو کتنے کوئی گفٹس ملے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے اکثریت جو یہ کافی جو ہیں وہ توشہ خانہ نہیں گئے. لیکن ہمارا یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے ہم بڑے حرکت میں ہیں، لیکن اور توشہ خانہ سے کسی کو کوئی چیز لینے کے لیے ہم کسی طرح سوچتے بھی نہیں ہیں. سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں نا، بلکہ اس طرح ہے کہ ایک انڈین جنرل ہیں اور وہ سکھ ہیں، اور جو ان کی 15ویں کور ہے نا اس کے وہ کور کمانڈر رہے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے پاس چارج تھا. اس کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انٹرویو بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا کہ جو انڈیا کے اندر جب پرائم منسٹر تبدیل ہوتا ہے تو نیا پرائم منسٹر جب حلف لینے کے لیے آتا ہے تو پرانے تمام پرائم منسٹر اس کے حلف میں موجود ہوتے ہیں، اور سب وہ اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے خاصے دشمن ہوتے ہیں. جیسے ایک راہل گاندھی، انہوں نے کہا جی راہل گاندھی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو مودی صاحب کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن مودی کے ہر جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے اس کے اندر راہل گاندھی موجود ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں.